تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل، عظمت و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس دنیا کا خالق و مالک و رازق ہے۔ وہ یکتا واحد جو ہم سبوں کا غوث و مربی ہے، داتا ہے، نہ اس کا کوئی ساجی نہ کوئی مد مقابل۔ وہ یکتا واحد ہے جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام ہوا اللہ کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص نبی محترم احمدی مجتبیٰ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، میں آپ کی اس عظیم الشان بستی میں پہلی بار آیا۔ یقیناً آپ لوگ قابل ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں کہ دعوت و توحید کے کام کو آپ نے جاری و ساری رکھا ہے، ورنہ چراغ بجھتا تو بہت چھوٹا سا شعلہ، لیکن بہت بڑے ایریا کو وہ تاریک بنا جاتا ہے۔ میں نے قرآن مقدس کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اپنی فکر کرو۔ پورے قرآن میں یا ایھا الکافرون علیکم انفسکم، یا ایھا المشرکون علیکم انفسکم نہیں رب قدیر نے فرمایا، بلکہ مومن جو ایمان لایا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے کا وعدہ کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کی صداقت کو جانتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی دعوے داری کا وعدہ کیا ہے، اس شخص کو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ علیکم انفسکم، کہ تم اپنی فکر کرو۔ اس ایگزامپل کو اپنے گھر کے اندر سے لیتے ہیں کہ گھر کا بڑا ہی مہذب، محترم، پارسا، نیک انسان، جس کا ایک صاحبزادہ، اور وہ شخص اپنے صاحبزادے سے ہمیشہ اس بات کے لیے ریزڈ رہتا ہے کہ یہ محلے کے ان اوباش قسم کے بچوں سے نہ قربت حاصل کر بیٹھے جس میں اس کی زندگی برباد ہو جائے، بلکہ وہ اسکول پہنچاتا ہے تو بھی متنبہ رہتا ہے، باخبر رہتا ہے۔ دروازے پہ کہیں کھیل رہا ہے تو اس وقت بھی جاگرک رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ڈھنگے لڑکوں سے اس کی ربط جڑ جائے، اس سے اس کی قرابت داری پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کی لائف کرش ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آخر ایسا کیوں؟ جبکہ اس کے پڑوس کا دوسرا شخص جو اس کا اپنا سگا بھائی ہے، نہ اس کو نماز سے کوئی مطلب، نام اس کا بھی عبداللہ ہے، نہ اس کو روزہ سے کوئی مطلب، کیسی زندگی گزارتا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے بچوں کو ہیجیٹیٹ نہیں کرتا، نہ اس کو پریشان کرتا ہے، نہ طرح طرح سے ٹارچر کرتا ہے کہ تم فلاں جگہ مت جانا،
فلاں کھیل مت کھیلنا وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ شخص عبداللہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ حسن و سلوک کرتا ہے کہ اگر ان کے بچے نے کہا 50 روپیہ دیجئے تو پٹ سے نکالا دیا، یہاں تک نہیں پوچھا کہ تم اس پیسے کا کرو گے تو کیا کرو گے، یہ سوال بھی نہیں کیا۔ وہ بچہ گیا دکان پر، وہاں جانے کے بعد تاش کی ایک گڈی خریدا، اپنے دوستوں میں بٹوارا کیا اور پتہ چلا کہ یہ کھیل رہا ہے، عبداللہ کی گزر اس سامنے سے ہوتی ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا لخت جگر اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہا ہے، باوجود اس کے کان پہ کوئی جو تک نہیں رینگتی، اور بنا دیکھ کر کے اور بلا کوئی اس کو ٹریٹ کیے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا بچہ اور یہ شخص جو پارسا ہے وہ شخص کا بچہ آپس میں جب ایک دن ملاقات ہوتی ہے تو بچہ بچے سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ وہ کہتا ہے میرا والد اگر مجھ کو تمہارے ساتھ دیکھ لے گا تاش کھیلتے ہوئے یا گولی کھیلتے ہوئے تو پتہ چلے کہ ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ آپ اندازہ کریں حضرات محترم کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ، اس کو نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، دوسرا شخص عبدالرحیم جس کو نماز روزے سے بھی مطلب ہے، بچوں کی باخبری سے بھی مطلب ہے، اپنے پیسے کی محافظت سے بھی مطلب ہے، مسجد کے تقدس سے بھی مطلب ہے، اور آس پڑوس کے بچوں سے بھی مطلب ہے۔ الغرض یہ کہ وہ ہر طرح سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ کسی بھی طرح کے غلط کاموں میں نہ جائے، اگر یہ میرا بچہ بربادی کے دہانے پہ چلا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اگر مال اور اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے تو پتہ یہ چلا کہ اولاد اس طرح سے آزمائش ہے کہ وہ غلط طریقے کے لیے پیسے اگر مانگ رہی ہے اور غلط راستے پہ چلنے کے لیے پیسے مانگ رہی ہے اور پھر یہ شخص دے رہا ہے اس شخص کو یعنی اس بچے کو، تو گویا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ آزمائش اس کو آہستہ آہستہ برباد کر دے گی۔ تو اسی لیے باخبر رہنا بہت ضروری ہے، جاگرک رہنا یہ بہت ضروری ہے ہر والد کے لیے اور ہر والدین کے لیے۔ اگر آپ نہیں رہتے ہیں تو یقین جانیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے حوالے کرتا چلوں کہ سورہ اعراف آیت نمبر 179 179 اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ، لفظی میننگ، اور یقیناً زرعنا ہم نے پیدا کیا۔ آپ اندازہ کریں، آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو میری سامنے والی زمین ہے یہ بڑی زرخیز ہے، مینس یعنی بہت زیادہ اچھا پیداوار والی زمین ہے، تو یہ زرعنا زرخیز، یہ زرعنا عربی الفاظ ہے، یعنی ہم نے پیدا کیا لے جہنم، جہنم کے ہی لیے، کثیرا من الجن والانس، میکسیمم انسانوں اور جناتوں کو رب قدیر نے جہنم کے ہی لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو پیدا فرمایا ہے اور میکسیمم انسانوں اور جناتوں کے بارے میں رب قدیر یہ اعلانیہ طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میکسیمم انسانوں اور جناتوں کو ہم نے جہنم کے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس بات کو اب نہ دیکھا جائے کہ آس پڑوس غلط کر رہا ہے، ترقی پا رہا ہے، اس کا بیٹا غلط کرتے کرتے آگے بڑھ گیا، بلکہ اس کا تو حساب و کتاب ہونا ہی ہے، بلکہ اسی دنیا کے اندر جب بربادی آنی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رسی پکڑی جاتی ہے اور رسی کو ٹائٹ کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جب کسی مصیبت میں گرفتار کیا جاتا ہے تو گرفتاری کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص اس قدر برباد ہوتا ہے کہ کبھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے نظر آتا ہے، تو کبھی مرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی آس پڑوس کے اندر بے آبرو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مصیبتیں آخر آئی تو کہاں سے آئی؟ پتہ چلا کہ رب العالمین کے فرمودات کو اگنور کیا، اللہ رب العالمین نے اسے اگنور کر دیا، اور پتہ چلا کہ دنیا کے اندر کہیں اس کو سکون اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے حضرات محترم ہم اس بات کے چکر میں نہ رہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہے وہ زیادہ کامیاب ہے، نہیں، بلکہ جس کی تعداد کم ہے اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے وہی زیادہ کامیاب ہے۔ یہ رحیم آباد یقیناً یہ بستی بڑی لائق احترام ہے، اس لیے کہ ایک اچھے شخص کی گزر ہوئی اس بستی سے۔ کیا اس کے بطفیل اس بستی کا وارے نیارے ہو جائے گا؟ امپاسبل، ممکن نہیں ہے۔ یہ بستی میں ایک اندازے کے مطابق کہتا چلوں کہ 500 سال پرانی ہوگی،
اس 500 سال میں اب تک کتنے کلکٹر پیدا ہو گئے؟ جبکہ کلکٹر کا پوسٹ بہت بڑا پوسٹ نہیں ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا افسر ہوتا ہے بس. ایسا نہیں کہ وہ پردھان منتری جیسا پوسٹ ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ایک ڈسٹرکٹ کا افسر ہوتا ہے. یہ معمولی پوسٹ کو پانے کے لیے یہ 500 سالہ پرانی بستی ابھی تک 10 پروڈکٹ بھی نہیں تیار کر سکی. تو آخرت کے بارے میں، جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ فِيهَا مطلبی، جو من میں ہوگا، جو آپ چاہیں گے، وہ چیزیں اللہ رب العالمین وہاں آرام و سکون کے لیے رکھا ہے. تو اتنی بڑی کامیابی کو پانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی بھی اسی لیول کی ہوگی، ورک بھی اسی لیول کا ہوگا. جس طریقے سے ایک لڑکا 9th-10th کیا، 14 سال کی عمر اسی میں سماپت، یہاں تک کہ وہ گریجویٹ ہوا 18 سے 20 سال کی عمر سماپت، اب جا کر کے وہ IAS کی تیاری کر رہا ہے، اور تیاری کرتے کرتے نہ جانے کتنے سال گزر گئے، اور کرتے کرتے اس کی عمر بھی بڑھ رہی ہے، محنت الگ کر رہا ہے، مختلف طرح کے سوالات کے جواب تیار کر رہا ہے. یہاں تک کہ ایگزام کا دن آیا، ایگزام ہال میں بیٹھا، ایگزام دیا، اور نہ جانے کتنے ایگزام کو پاس کرنے کے بعد جب وہ کلکٹر ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ اس ہور میں یعنی 50 لڑکے جو آئے تھے 1-2 بمشکل کامیاب ہو پاتا ہے، نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو کہ 500 کا بھی پورا جتھا یعنی پوری جماعت کی جماعت فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اس کے اندر ہمیں بھی اگر کوالٹی بنانی ہے اپنے آپ کی، چاہے دنیاوی لیول پہ ہو یا اخروی لیول پہ ہو، یہ دونوں لیول ایک ایسا لیول ہے کہ اگر ممتاز حیثیت میں آپ کو جانا ہے تو ممتاز آپ کو محنت کرنی پڑے گی. رب قدیر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہا یا نبی اللہ، ہمیں ایک بات تو بتایا چلے کہ جنتی جنت میں کس قدر ہوں گے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں اس قدر کم ہوں گے کہ 1000 انسانوں میں صرف ایک جنت میں جائے گا اور 999 جہنم میں جائے گا. جی ہاں، کوالٹی. آپ پوری مارکیٹ میں جائیں، 500 دکان ہے، اچھی کوالٹی کا سامان بیچنے والی دکان بمشکل 1-2 ملے گی. وجہ اصول ہی ایسا کچھ ہے، رب قدیر نے اصول ہی ایسا بنایا ہے. اگر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا اگر دھوکے کی جگہ نہ ہوتی تو ہر آدمی کامیاب ہو جاتا. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دیا ہے. گائے عقل نہیں ہے، بھینس عقل نہیں ہے، جانور کی جتنی بھی قسمیں ہیں کسی کو عقل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا احسان کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، فائدے نقصان کو وہ جانتی ہے. آپ اپنے آنگن میں گیہوں سکھانے کو رکھا، دیکھا مرغی آئی، آپ نے مار بھگایا، پھر دوبارہ آئی، آپ نے مار بھگایا، پھر تیوارہ آئی، گویا کہ یہ سلسلہ جاری ہے، وہ آ رہی ہے، یعنی وہ جاتی ہے بھول جاتی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہم پھر دوبارہ جائیں گے تو ہمیں کتنی پٹائی پڑے گی. لیکن حضرت انسان کو معلوم ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا. اگر ہم چوری کرتے ہیں تو چوری کا انجام کیا ہوگا، ہم زنا کرتے ہیں تو زنا کا انجام کیا ہوگا، اگر ہم کسی کا مال ہڑپتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا. حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا ہے، نہ اور جانور کو عقل و شعور سے نہیں نوازا. اس لیے رب قدیر نے جب عقل دے دیا ہے تو عقل کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عقل کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. وہ زندگی کے گزارنے کا معاملہ یہ ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت آمنا صدق نہ کریں. اور رب قدیر تو یہاں تک بار بار فرماتا ہے افلا تتفکرون، اے لوگوں تم کم کیوں سوچتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ سوچو، تم زیادہ سے زیادہ غور و تدبر کرو. افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو کیا اس میں تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم اس میں غور نہیں کرتے؟ ایک انسان جب بزنس کرنے جاتا ہے تو فائدے نقصان کو سوچتا ہے، سوچنے کے بعد اپنا بزنس شروع کرتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ ہمارا
کرایہ آنا جانا دکان کا خرچہ اور میرا خرچ یہ سارا چیز ملا کے اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو گویا کہ نقصان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باوجود اس کے اگر 25 روپے میں سامان خرید کے لایا تھا یہاں 30 روپے بیچ رہا ہے, باوجود اس کے نقصان نظر آ رہا ہے. جبکہ فائدہ تو کسی بھی عقل مند آدمی کے پاس چلے جائیے اور اس سے پوچھ لیجیے کہ میاں 25 روپے میں نے سامان لایا 30 روپے میں بیچتا ہو تو ہمیں فائدہ ہوا کہ لاس ہوا؟ وہ کہے گا کہ تم کو 5 روپے کا فائدہ ہوا. لیکن آنے جانے کا بھاڑا, آپ کا بھاڑا, آپ جب مزدوری کر رہے ہیں اس کا بھاڑا, پھر دکان کا بھاڑا, یہاں تک کہ بجلی کا بھاڑا, یہ ساری چیز ملا کر کے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ ایک سامان جو میں نے 25 کا لایا تھا اور 30 میں بیچا, یہ تو خود ہی ہمیں ہر پروڈکٹ میں 5 روپے کا لاس دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب گویا کہ عقل کا تقاضا یہ پتہ چلا کہ اب وہ 30 میں نہیں بیچا جائے گا بلکہ وہ 40 میں بیچا جائے گا. اس لیے حضرات محترم, اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے عقل و شعور سے نوازا ہے. رب قدیر کا یہ اعلان سن لیجئے کہ افلا تتفکرون, اے لوگوں تم تک کم کیوں فکر کرتے ہو, اور افلا یتدبرون القرآن, جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو اس قرآن میں تدبر غور کیا کرو. جس طریقے سے آپ نے ابھی 5 روپے کے فائدے پر غور کیا تو پتہ چلا کہ آپ کو 5 روپے کا لاس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جبکہ آپ کو خود ہی سوچنا ہے کہ اب یہ لاس کہاں سے نظر آ رہا ہے, تو وہ آپ کو جگہ وغیرہ وغیرہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اپنی فکر کرو. تو اپنی فکر کرنی ہے. اب یہاں پہ مسلمانوں کے اندر ایک بیماری آ چکی ہے, وہ اس طرح کی بیماری ہے جو خصوصی طور پر عورتوں میں اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کیا ہے. الذین یاکلون الربا, کوئی شخص سود نہ کھائے, وحرم الربا, اور سود کا کھانا, کھلانا, دینا, لینا مطلق حرام ہے. اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم کو مان لیجیے سود دینے والا اور سود لینے والا, ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ہم مالدار آدمی ہیں, آپ سب لوگ غریب آدمی ہیں, اور سب آپ میرے پاس آتے ہیں, قرض لے کے جاتے ہیں, تو ہم لکھ پتی ہیں تو ہم کروڑ پتی ہو جائیں گے, پھر ارب پتی ہو جائیں گے, اور آپ جو ابھی 1000 پتی ہیں 100 پتی رہیں گے, اس کے بعد 50, پھر 1 روپیہ, یہاں تک کہ آپ زمین میں دھنس جائیں گے. اور دھنسیں گے تو آپ کی عزت نیلام, جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں, آپ کی آبرو جو چاہے کر سکتے ہیں. گویا کہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کو اگر سوچ لے اور سمجھ لے تو روح کانپ جاتی ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا پیارے مصطفیٰ کو, اس پیغامات کو پیارے مصطفیٰ نے لوگوں کے درمیان بتایا کہ اس کو جو حرام کیا گیا ہے, بظاہر تو یہ بڑا فائدہ نظر آتا ہے, لیکن جو پیسہ دینے والا ہے وہ شخص تو امیر پر امیر ہوتا جا رہا ہے, لیکن جو غریب ہے اس کا بھی تو کچھ بھلا ہو. تو پتہ چلا اس کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا, اس کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا, وہ دن بدن برباد ہوتا چلا جائے گا. آج اندازہ کیجئے, آپ میں کا کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو اور SBI بینک چلا جائے اور سود کے لیے اگر کہتا ہے کہ مجھے سود چاہیے, مجھے کچھ لون چاہیے, قرض چاہیے, تو آپ کا ڈاکومنٹ مانگنا شروع کرے گا. یہاں تک کہ آپ نے سارا ڈاکومنٹ دیا, پھر اس کو دیکھے گا, اس میں کچھ کریکشن کی ضرورت پڑی, آپ کو کہا کہ یہ کریکشن کروا کے لائیے, آپ مہینوں چکر کا ہے, پھر آپ گئے, پھر آپ کی کریٹیریا کو دیکھے گا کہ جو ہم آپ کو 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں یہ سدھانے کے قابل ہے کہ نہیں, آپ کے پاس آپ کے نام سے زمین ہے کہ نہیں, جائیداد ہے کہ نہیں, آپ کے پاس جو سدھانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. ان ساری چیزوں پہ وہ غور کرے گا, اور غور کرنے کے بعد اگر آپ فیل ہوئے تو اگنور کر دے گا کہ آپ چلے جائیے, آپ کو لون نہیں مل سکتا. لیکن آپ کے محلے میں ایک شخص ایسا بھی آتا ہے جو عورتوں کے پاس جاتا ہے, عورتوں کو اس کے فوائد سمجھاتا ہے, اور عورتیں خصوصی طور پہ ان فوائد سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتی ہیں. اور ایک عورت جو مسلمان ہوتی ہے دوسری عورتوں کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے بوا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, تم ضرور 50,000 لون لے لو, کچھ نہیں کرنا ہے, بس ایک انگوٹھا دو اور اس کے بعد تمہارا لون تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا, یعنی تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا. وہ خاتون مارے درد کے, مارے پریشانی کے وہ قرض کو لے لیتی ہے
اور پھر لے لینے کے بعد وہ ایک ایسے دلدل میں پھنستی ہے، جب پھر دلدل میں پھنس جانے کے بعد پھر کبھی وہ نکل نہیں پاتی، بلکہ ایک لون لے لی، ابھی سدھانے کی صلاحیت نہیں تھی، پھر دوسرا لون لی، پھر تو وہ سوچ رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی سے سدھا لیں گے، اور وہ سدھ نہیں پاتا ہے، وہ ایسے دلدل میں پھنسی چلی جاتی ہے کہ محلے کے اندر کوئی چہرہ اس کو نہیں جانتا تھا، کوئی آدمی اس کو نہیں جانتا تھا، بڑی پارسا بڑی مہذب خاتون تھی، لیکن کسی دلدل میں ایسے پھنس گئی کہ اب وہ بازاروں میں نظر آ رہی ہے، اب اس کا عقل کام نہیں کر رہا ہے کہ ان ساری قرضوں کو اب ہم سدھائیں گے تو کیسے سدھائیں گے، اس لون کو اب سدھائیں گے تو کیسے سدھائیں گے، اب اس کا مرد بھی بیمار پڑ گیا، پتہ چلا کہ اور مصیبت بڑھتی چلی گئی، اس طرح سے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتی چلی گئی کہ گرفتاری کا عالم یہ رہا کہ اب وہ بے آبرو ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ الغرض یہ کہ وہ دوسری تیسری عورتوں کو بھی پٹانا شروع کیا، تیسری چوتھی کو پٹانا شروع کیا، چونکہ وہی یہ ہنٹس دیتا ہے، وہ طریقہ حیات وہ اس طرح سے دیتا ہے کہ تم دوسری کو لاؤ گے تو تمہیں کچھ مدد مل جائے گی، تیسری کو لاؤ گے تو تمہیں کچھ مدد مل جائے گی۔ الغرض یہ کہ محلہ کا محلہ، آس پڑوس یہ سارا کا سارا برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور لون دینے والے شخص کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کے نام سے زمین بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا یہ گھر بھی نہیں ہے، اس کا شوہر بھی رخشاہی کولر چلاتا ہے۔ الغرض یہ کہ ساری کی ساری جو واپسی کے جو روپے ہے وہ سارا کا سارا پوائنٹ ویک ہے، کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دے دیتا ہے۔ یہ دینے کی وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ عزت دار خاتون کے عزت کے پراختے اڑنے ہیں، اور اللہ کے پیغامات سے جو اس نے انحراف پیدا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو عداوت لی ہے، اب وہ دشمنی ایسے نکلے گی کہ آوا کا آوا برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، گاؤں سب گاؤں ایک ہی طرح کا ہے، حالات ایسے بد سے بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ جو خاتون بڑی پارشا تھی، بہت اچھے انداز میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، تھوڑی سی مصیبت میں کیا آ گئی کہ پتہ چلا کہ اب بے آبرو ہوتی ہوئی نظر آ گئی۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ سب سے بڑا ابھی کے ڈیٹ میں یہ ظلم ہے کہ اس کو دین یاد سے دور کر دیا جائے، وہی ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان بھی اسے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو خاتون اس چکر میں پھنسی، اور جب وہ پھنسی تو وہ اتنا ہی پر بس نہیں رہا، اب وہ جب ایک مرتبہ عزت ایک مرتبہ سے جاتی ہے، اس کے بعد ہیزیٹیشن ختم، اس کے بعد مصیبت اور چڑھی۔ وہ جو لون بڑی چپکے سے دے کر کے گیا تھا، اب آس پڑوس میں آتا ہے، سینہ چوڑا کر کے 4 آدمی کو اکٹھا کرتا ہے، 10 عورتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد اس عورت کو سامنے میں لاتا ہے، لانے کے بعد اس کو مختلف طریقے ٹارچر کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتا ہے، نہ جانے کیسے سخت جملے کا استعمال کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جملہ استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور سب کے سب لوگ دیکھ کے مارے حیران، کچھ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے شروع میں جو غلطی کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پروہیبٹڈ یہ نہیں کرنا ہے، اور ہم نے اس کو کر لیا، یعنی سود کو نہیں لینا ہے، یعنی لون نہیں لینا ہے، اور ہم نے لے لیا۔ تو اب لینے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کا عتاب اس طرح سے آ رہا ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جس نے حلال کیا وہ مکمل برباد ہوا۔ اس لیے حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر جائیے اس پیغام کو لے کر کے، اور اپنی عورتوں سے خصوصی طور پہ بڑی سختی کے ساتھ یہ کہیے گا کہ تم کو لون نہیں لینا ہے، اور اس طرح کے کسی بھی ایکٹیویٹیز میں اگر شمولیت ہونی پڑے تو سب سے پہلے مجھ سے یہ بات کرنی ہے، اور کہیں کوئی سگنیچر نہیں کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، اور وہ سگنیچر پہ سگنیچر کی جا رہی ہے، انگوٹھے پہ انگوٹھے دیے جا رہی ہے، اور وہ ابھی تک تو خود ہی برباد ہوئی تھی، اب محلے کی کچھ عورتوں کو برباد کیا تھا، لیکن اب اس کا معاملہ یہ آ گیا کہ اب اس کی بیٹی بھی جا رہی ہے، اس کے بعد بڑی بیٹی سے دوسری کا نمبر آ گیا۔ الغرض یہ کہ اتنی بڑی بربادی جس کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، اور اتنی بڑی بربادی کے منہ میں جا بیٹھی، اور ایسے دلدل میں پھنس چکی کہ آج اس کا گھر برباد اور وہ خود برباد۔ کل قیامت کے دن، یوم الفصل کے دن وہ جب آئے گی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، یوم تقلب وجوہہم فی النار۔ آپ لوگ ماشاءاللہ قریشی ہیں، اس کے میننگ کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، کہ آج یعنی یوم الفصل کے دن، قیامت کے دن، رب قدیر ظالموں کے چہرے کو جب نار جہنم میں یا آگ میں الٹ پلٹ کرے گا، جس طریقے سیک کباب ہم لوگ کیسے سیکتے ہیں، پہلے آگ دھنکا لیتے ہیں، جب آگ کوئلے میں بہترین طریقے سے آگ پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد گوشت کو سیکتے ہیں، تو گوشت اپنی حیت میں باقی نہیں رہتا بلکہ وہ بدل جاتا ہے، اور جل بھن کے وہ پک جاتا ہے۔ تو یہاں تو پکتا ہے، تو ایک جانور کو اگر آگ لگ گئی
تو وہ مر جاتا ہے، لیکن ایک انسان کو کل جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو وہ مرے گا نہیں، اس لیے کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ تو اس کے چہرے کو یوم تقلب وجوہہم فی النار، نار جہنم میں اللہ رب العالمین جب اس کے چہرے کو الٹ پلٹ کرے گا تب وہ شخص کہے گا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، وہ شخص کہے گا اے کاش میں اللہ کی اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ آپ اندازہ کریں حضرات محترم، جس طریقے سے آج جو ایک خاتون سود کے چکر میں پھنس جاتی ہے اور بے آبرو ہو کر کے اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے، اور نہ سدھنے والے ظلم میں ایسی وہ پستی ہے کہ نہ اس کا جو ہے لون سد پاتا ہے، بلکہ لون پر لون کی زندگی، یہاں تک کہ تباہ و برباد، اب بہت بربادی کے بعد جا کے وہ سدتا ہے۔ تو یہ تو یہاں کا انجام ہے، کل قیامت کے روز کا انجام کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گی اے کاش، یا لوگ کہیں گے اے کاش میں اللہ کی اس کے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، وہ کہیں گے یقولون اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنے سرداروں کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی بات کو مانا، وَقُبَرَانَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے اللہ جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا۔ جس طریقے سے آج جب سب کچھ لٹ گیا تو فلانیہ کی وجہ سے ہم برباد ہوئے نا، فلانیہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کیا لے، اس سے کیا اکھڑ جائے گا، اس کا بگڑا تو تمہارا۔ اس لیے ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے جو شعور کا تقاضا ہے کہ پورے طور پہ شعور کا فائدہ اٹھانی چاہیے، اور ہر فائدے نقصان کو سمجھتے ہوئے تب وہ کام کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت اچھی عقل دی ہے، ہم لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن جیسے رب قدیر کو اگنور کرنے کی بات آئے تو کان کھڑا ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، رب قدیر کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ حضرت انسان اپنا ہی نقصان کرے گا، کوئی اللہ رب العالمین کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہے گا کہ ہم اپنے سرداروں کی، اپنے باپ داداؤں کی، اپنے بزرگوں کی بات کو مانا، یہی وجہ ہم برباد ہو گئے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پالنہار اس کو 2 گنا عذاب دے۔ اللہ رب العالمین سے وہ کہے گا کہ اے اللہ اس کو 2 گنا عذاب دے، لیکن رب قدیر فرمائے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ میری مرضی۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں اللہ رب العالمین جو شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے، اور اگر ہم نہیں اٹھاتے ہیں تو کسی کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے بندوں کو سمجھایا۔ قرآن کے اندر جو سب سے زیادہ پیار اللہ رب العالمین کا جھلکتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے مختلف طریقے سے یہ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوئی تو گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت ہوئی۔ خذوا ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے کہے منع مان جاؤ، جس سے اگنور کرے اس سے منع مان جاؤ، اس لیے کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس لیے حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہے کہ رب قدیر کی اطاعت و تابعداری فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقین جانیے حضرات محترم، ہمارے اور آپ کی زندگی میں کامیابی، کامرانی اور
صالحانہ نصیب ہوگی، نہیں تو یقین جانی حضرات محترم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو محبت کے تقاضے کو پورا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نبوت کا دروازہ آف نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا تو حضرت عمر نبی بنائے جاتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، یہ وہ خلیفہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے 10 سال کا موقع دیا خدمت انسانی کی خدمت کرنے کی، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خدمت کی کہ لگ بھگ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے مالک بن گئے. اور ان کی غربت کا عالم تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے شیدائی صحابہ کہ حضرت عمر ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے. بادشاہ آج گشت کرتا ہے، بادشاہ تو آج آرام سے سوتا ہے، لیکن وہ دور تھا بڑی دیانتداری ایمانداری والا دور تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اسی بات پہ میں اسی واقعے کو رکھ کر کے اپنی تقریر سمیٹ لوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں گشت کر رہے تھے، اور گشت کرتے کرتے ایک ایسے، آج کے گھر پکے کا گھر اس زمانے میں ٹاٹ پھڑکے کا ہوا کرتا تھا، تو ایک گھر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی کہتی ہے ماں سے کہ اماں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے. تو وہ یہ کہتی ہیں، ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ حضرت عمر تھوڑی نہ دیکھ رہے یہاں پر. تو بیٹی کہتی ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو انڈیکیٹ کر لیا اور آپ واپس چلے گئے. جانے کے بعد وہاں سے ایک شخص کو بھیجا، ایک غلام آیا، اس کو دیکھا. دیکھنے کے بعد پتہ کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا اس گھر میں جو لڑکی ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے یا رشتے لگ گئے ہیں کہیں. پتہ چلا کہ اس کا بھی کوئی رشتہ بھی نہیں لگا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر اپنے بیٹے کا پیغام نکاح بھیجا. کہاں بادشاہ کہاں یہ، چنانچہ پیغام نکاح کو وہ خاتون ایکسیپٹ کر لی، زندگی گزر بسر ہونے لگی. اس جوڑے کو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ، جو بھینس دودھ بیچنے والی کی جو بیٹی تھی، اس سے شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد اس جوڑے سے ایک بیٹی پیدا ہوئی. اس بیٹی کی شادی، جب بیٹی بڑی ہوئی تو بنو امیہ کے ایک شخص جس کا نام عبدالعزیز تھا، اس سے شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد جب وہ شخص کو اللہ رب العالمین نے اس بیٹی کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جب دور خلافت کا موقع ملا تو بتایا جاتا ہے کہ وہ دور خلافت اتنا بہترین تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور زندگی والا خلافت چل رہا ہے. آپ اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی کی بالکل معمولی سے معمولی گھر میں. وجہ کیا تھی؟ تقوی، پرہیزگاری. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولدینها حسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین کو ترجیح دو، چنانچہ تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کو ترجیح دیا گیا. تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. کہ نہ مالدار کو فوقیت دو، نہ خوبصورتی کو فوقیت دو، نہ حسب و نسب کو فوقیت دو، بلکہ اگر فوقیت دینا ہے تو دینداری کو فوقیت دو، اور پرہیزگاری کو، تقوی اور طہارت کو فوقیت دو. اور تقوی اور طہارت کو فوقیت دینے پر پتہ یہ چلا کہ اس لڑکی سے، یعنی اس جو دودھ بیچنے والے کی جو بیٹی تھی، اس سے اللہ رب العالمین نے ایسی اولاد عطا
عطا فرمائی کہ وہ اولاد اتنی پارسا اور اتنی بہتر ہوئی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا ویسا دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہو گیا۔ پتہ چلا حضرات محترم، سچ فرمایا قرآن میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معذب بننا چاہتے ہو، محترم بننا چاہتے ہو اور پرہیزگار اور اچھا ہونا چاہتے ہو تو تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری سے اپنا دامن بھر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو سید پیچھے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کہتے ہیں نا بریلوی طبقے، چونکہ میں بھی بریلی تھا کبھی کسی زمانے میں، لیکن اللہ رب العالمین مجھ کو ہدایت عطا فرمائی، یہی وجہ کہ اپنی دفاع کے لیے میں نے ایڈوکیٹ کا کورس کیا، ماس کمیونیکیشن کا کورس کیا تاکہ بھائی اپنی خود سے دفاع کر سکے۔ تو پتہ چلا حضرات محترم کہ اللہ رب العالمین نے تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کو اتنی فوقیت دی ہے کہ سید پیچھے چلا جائے گا۔ اگر وہ بدعمال ہوگا تو سید نہیں رہ جائے گا، لیکن اگر جو کل ہو کر کے بالکل بکری کا چرواہا تھا، بالکل لو گریڈ کی فیملی سے آیا تھا، لیکن تقوی اور طہارت پرہیزگاری میں وہ آگے ہے، تو رب قدیر کل قیامت کے روز یوم الفصل کے دن ایسا اطمینان، ایسا سکون کا ذریعہ اس کو بنائے گا اور ایسی جنت میں عطا فرمائے گا جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اور تقوی طہارت پرہیزگاری کی وجہ سے رب قدیر انبیاء اور صالحین کے ذریعے کی فہرستوں میں اس کو جو ہے اس کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا حضرات محترم، ہم میں ہر شخص اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ اللہ رب العالمین نے چند کی زندگی جو عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے بارے میں جو باز پوچھ ہوگی وہ تو ہوگی اسی دنیا کے اندر۔ اگر اولاد صالح ہوتی ہے تو عموماً دیکھیے گا انہی کی اولاد صالح ہوتی ہے جو پارسائی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پارسائی کی زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز خوش ہو اور اسی خوشی کے صدقے میں رب قدیر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں نیاز مندی، ہمیں رب قدیر جو ہے تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام وہ لوگ جو لوگ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو بلانے کی، ان کو سمجھانے کی اور اپنی صف میں کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر ہم سبوں کو اچھے اطوار، اچھے کردار، اچھے گفتار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوب کی سیر چمن پھول چون نشاد رہے، باغ جاتا ہوں گلشن تراباد۔